الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اٹھائیسواں پارہ سورہ منافقون کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہیں اولاد اور مال اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کر دے، اور جو شخص غافل ہو گیا من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، تو وہ شخص خسارے میں ہے. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اس سے پہلے اللہ کے راستے میں دو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں دو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے. جب موت کے آثار یہ بندہ دیکھے گا تو کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ خیرات بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، حج بھی کروں گا، صالحین میں داخل ہو جاؤں گا. مجھے اب موت نہ دے، تھوڑی ڈھیل دے دے، مہلت دے دے. اللہ فرمائیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اجل میں گنجائش نہیں ہے. جو وقت مقررہ آ چکا ہے ٹھیک اسی وقت پر آئے گا اور موت آئے گی. لن یؤخر اللہ نفسا اذا اجلها اللہ خبیر بما تعملون. اور تمہارے جتنے اعمال تھے ماضی کے، زندگی کے، وہ اللہ کو سب معلوم ہے اور ان کا حساب ہوگا. جو مسلم شریف کی حدیث تلاوت کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع معنی اصول بیان کیا ہے. فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی حفاظت کیسے کی، جو چیزیں تمہارے ماتحت تھیں ان کی حفاظت کیسے کی، ان کی نگرانی کیسے کی. اور کچھ نہیں تو اس کے ذمہ اس کا اپنا وجود تو ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، پھر یہ درجہ بدرجہ ہے.
ایک شخص ہے اس کے ماتحت 5-7 بندے ہو سکتے ہیں، ایک شخص ہے اس کے ماتحت 40-50 ہو سکتے ہیں، ایک شخص ہے اس کے ماتحت پورا حکومت ہے، درجہ بدرجہ ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ والمرأۃ راعیۃ علی ابن بالہا علی مال بالہا و ابنہ، عورت سے بھی پوچھ ہوگی شوہر کے مال کے بارے میں، شوہر کے گھر کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، کہ تمہارے ذمہ جتنا کام تھا وہ کیا ہے کہ نہیں۔ اور امیر سے بھی پوچھ ہوگی، والامیر الذی راع علی الناس وهو مسئول عن رعیتہم، اس کے ذمہ بھی کچھ لوگ تھے اور ان کی اس نے کیا تربیت کی، کیا حفاظت کی، یہ پوچھ ہوگی۔ اسی حدیث کا حصہ ہے غلام اور نوکر سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے مالک یا اپنے افسر کے کام میں یا مال میں کتنی امانت اور دیانت سے کام کیا ہے یا اس میں خیانت کی ہے۔ یعنی ہر شخص جس طرح کہ اس سے اس کی اپنی ذات سے متعلق سوال ہوگا، ایسے ہی اس کے جو ماتحت ہیں اس سے متعلق بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے کہ نہیں نبھایا۔ اور 1-2 دفعہ کہہ دینا یہ ذمہ داری اور فرض ادا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے جو سورہ تحریم میں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہاں علماء تفسیر نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یعنی جس طرح کوئی بچہ آپ کے سامنے آگ میں گرنے لگا ہو تو آپ اس کو یہ کہہ دیں گے کہ بھائی بچو بچو، آگے نہ جاؤ، آگ میں گر جاؤ گے۔ کیا اتنا ہی کہہ دینا کافی سمجھو گے، یا اٹھ کر پکڑ کر پوری کوشش کر کے اس کو آگ سے بچاؤ گے؟ اس لیے قرآن نے یہاں آگ کا لفظ استعمال کیا کہ ظاہری طور پر دنیا میں اگر تمہارا بچہ آگ میں گرنے لگے تو تم کتنی ہمت سے اس کو آگ سے بچاؤ گے۔ اسی طرح اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد کی اتنی اعلیٰ تربیت کرو کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جس طرح دنیا میں آگ سے بچانے کے لیے صرف کہہ دینا تم کافی نہیں سمجھتے ہو، بلکہ اس میں ہمت بھی کرو گے، اٹھو گے بھی، ہاتھ سے بھی پکڑو گے، ڈانٹ کی بھی ضرورت پیش آئے گی، لیکن اس کو پکڑنا، اس کو پیچھے کرنا، اس کو ڈانٹنا، یہ سب تھوڑی تھوڑی پریشانیوں کی باتیں ہیں کہ بچے کو ڈانٹا جا رہا ہے، لیکن اس کو ایک بہت بڑی پریشانی اور مصیبت سے بچانا مقصد ہے، اور وہ آگ ہے۔ بعین ہی تعلیم و تربیت کا یہی فارمولہ ہے۔ اپنی اولاد، اپنے بیوی، اپنے ماتحتوں کے بارے میں تعلیم و تربیت کے اتنی کوشش کرنی ہے جیسے کہ آپ نے اس آگ سے بچانے کے لیے اپنی اولاد یا اپنی بیوی کو بچانے میں کوشش کی تھی۔ اگر اتنی کوشش کی ہے اور پھر بھی اولاد باغی ہے تو پھر واقعتاً آپ عند اللہ مجرم نہیں ہیں۔ لوگوں کو کہا جائے کہ اولاد کی تربیت کرو، ان کو سمجھایا کرو، آج فلانا کام انہوں نے کر دیا، محلے میں آج تمہاری اولاد نے یہ پریشانی کر دی ہو کہ جی ہم نے سمجھا دیا ہے، اب کیا کریں، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو گمراہ ہو گیا تھا نا۔ یہ بات کہنا کافی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی تعلیم و تربیت 1-2 دفعہ کی نہیں تھی،
اس پر کئی سو سال گزرے تھے، کئی سو سال وہ اپنے بچے کو سمجھاتے رہے تھے، پھر بھی وہ نہ سمجھا، تو نوح علیہ السلام سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی تھی۔ ہم تو ایک دو دفعہ کہہ کر بس کہتے ہیں جی نہیں صحیح ہوتے، آپ یہ دیکھا جائے گا تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے، ہو جائے گا صحیح۔ رتھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ تھوڑا بہت اور زیادہ بہت کا فرق اتنا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت گناہ وہ چھوٹی آگ ہے، اور بڑا گناہ وہ بڑی آگ ہے۔ کیا کوئی سمجھدار شخص اپنے گھر میں رضائی کو، کمبل کو تھوڑی سی آگ لگ جائے تو یہ سمجھے گا کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی آگ ہے لگنے دو، تو وہ کتنی تباہی کر دے گی۔ ایسے ہی چھوٹا گناہ چھوٹی آگ ہے، اور وہ لگتے لگتے بہت بڑی آگ بن جائے گی، اور بڑا گناہ بڑی آگ ہے۔ بہت سارے نمازی نیک لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، چھوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ علماء تو لکھتے ہیں کہ ہر گناہ صغیرہ جس کے اوپر اصرار ہو، ہر روز ہو، ہر وہ گناہ صغیرہ جس پر پابندی ہو، ہر روز وہ گناہ کرتا ہو اور اسے اس پر فکر نہ ہو، تو یہی گناہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، یہی داغ لگا دے گا، دل سیاہ کر دے گا، دل ظلمت کدا ہو جائے گا، ظلمت خانہ ہو جائے گا، اور اسے احساس ہی نہیں ہوگا۔ نفس لوامہ اس وقت تک انسان کو ملامت کرتا ہے کہ جب تک انسان کا دل پورا سیاہ نہیں ہوتا، کچھ نور ہوتا ہے ایمان کا، تو وہ پھر ملامت کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، یہ گناہ کرتے ہو، کیا فائدہ ہے اس کا۔ وہ ملامت کرتا ہے جب تنہائی میں بیٹھتا ہے بندہ۔ لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ملامت والے نفس کی بات مانی جائے تو بندہ پکی توبہ کر لیتا ہے، چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دیتا ہے، بڑے بھی چھوڑ دیتا ہے، تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے جو عند اللہ مقبول ہے۔ لیکن اگر نفس لوامہ کی بات کو نہیں مانتا، وہ ملامت کرتا ہے، آپ کیا گناہ کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو، یہ کہتا ہے چھوڑ، ایسی کیا بات ہے، اور یہ کرتا جاتا ہے گناہ۔ تو یہ نفس لوامہ کی ملامت پر اس نے عمل نہیں کیا، تو یہ نفس امارہ بن جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو ایک سوچ آتی تھی کہ گناہ کیوں کرتا ہے، وہ احساس اور سوچ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑی پکڑ ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑی پکڑ ہے۔ یہ سلب ہو گیا، توفیق سلب ہو گئی، نیکی کی توفیق سلب ہو گئی، توبہ کی توفیق سلب ہو گئی۔ سب سے بڑا بدبخت شخص وہ ہے کہ جو نہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس سے احساس چلا جائے گا۔ تو جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو توبہ کیسے کرے گا؟ بھائی توبہ تو وہ شخص کرے گا نا جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس کا دل پورا تاریک ہو چکا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک دیہات ایسا ہوتا ہے اس میں بجلی نہیں ہے، تاریکی ہے، اور وہ کوئی اپنی ذرا سی کوئی لاٹین جلا کے کو گزارا کرتے ہیں، لیکن ان کو روشنی کا احساس نہیں ہے کہ شہروں میں کیسے جناب روڈوں کی لائٹیں جلتی ہیں، بازاروں کی جلتی ہیں، بڑے کمے ہوتے ہیں، بڑی لائٹیں ہوتی ہیں، اس کو نہیں پتہ۔ اب یہ لائٹ جب نہ ہو تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جنہوں نے لائٹ سے کچھ استفادہ کیا ہوگا، انہیں کیا پتہ ہے کہ لائٹ ہوتی ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہے لائٹ ہوتی کیا ہے،
وہ تاریکی میں ہے، بعینہ ہی وہ گناہگار شخص جو گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، ظلمت خانہ ہو گیا ہے، روشنی کا احساس ہی اس سے رخصت ہو گیا ہے۔ ایمان کی جو روشنی ہے اس کا احساس ہی رخصت ہو گیا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نیکی کر کے بھی استغفار کرو، کہ وہ بھی ہماری نیکی کما حقہ نہیں ہو سکتی، اللہ اپنے فضل سے قبول کرے۔ چاہے جائے کہ انسان گناہ کرے اور گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے۔ تو جس طرح انسان کا اپنا ذاتی گناہ ہے، اس کے اپنی ذات سے متعلق ہے، کسی کو مکہ مارا، کسی کی چوری کی یا بدنظری کی، نماز نہیں پڑھی، یہ اس کے ذاتی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے ہی گناہ کبیرہ ہے جو اس نے اپنی اولاد اہل و عیال کی تربیت میں غفلت کی ہے، تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وہ اسی طرح کا گناہ ہے جیسے اس کے اپنے ذاتی گناہ ہے، وہ بھی ذاتی گناہ ہے اس کا۔ قرآن کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، علماء تصوف تو لکھتے ہیں کہ ایمان کا خطاب کرنا، اللہ تعالیٰ کا ایمان کا خطاب کرنا خود دلیل ہے کہ اللہ پیار سے بلا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے ایمان کی تو لاج رکھو۔ اللہ رسول پر ایمان لایا، شریعت پر ایمان لایا ہے، اس کا تو لحاظ رکھو۔ اور تمہاری محبوب ترین چیز کہیں تمہارے لیے مستقبل کے واسطے مبغوض ترین چیز نہ بن جائے۔ محبوب ترین انسان کا مال ہوتا ہے، سنبھال کے بھی رکھتا ہے، گن کے بھی رکھتا ہے، اچھی بات ہے۔ محبوب ترین انسان کی اولاد اہل و عیال بھی ہے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، ہر لحاظ سے کرتا ہے، لباس سے، خوراک سے، رہائش سے وغیرہ، اور دونوں محبوب چیزیں بھی ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ محبت حد سے تجاوز ہوئی تو یہ مہلک بن گئی ہے۔ حدود میں رہیں تو عند اللہ مقبول ہے کہ جو ان کے حق حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، نفس کا حق، اولاد کا حق، مال کا حق، جائز کمانا، جائز خرچ کرنا مال کا حق ہے۔ اور یہ اولاد اور مال کی محبت انسان کو عن ذکر اللہ، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت سے روک نہیں رہی۔ مال، اولاد، اس سے ایک جامع معنی مفہوم اخذ کیا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ رسول کی بات ماننے میں رکاوٹ ہے، تو یہ یاد رکھو وہ مہلک ہے، وہ نعمت نہیں بن کر آ رہی آپ کے لیے، عذاب بن کر آ رہی ہے۔ لہذا اولاد کی تربیت، اہل و عیال کی تربیت اس انداز میں کرو کہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ایسا نہیں کہ وہ تمہیں بندگی سے روک لے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کی روشنی میں کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اموالکم، اولادکم، مال و دولت، اہل و عیال۔ یہ جب تربیت صحیح نہ ہو تو پھر اللہ کی بندگی سے رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں یہ دو چیزیں۔ اور ذکر اللہ سے مراد اللہ کی یاد، نماز، روزہ، طاعت، شریعت، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر ہے کہ فرمایا جو اللہ رسول کی بات ہے اس کے ماننے میں اگر رکاوٹ بن رہی ہیں یہ چیزیں تو یہ مضر ہیں، یہ قابل اصلاح ہیں۔
اور والدین کی ذمہ داری تو دوستو شروع سے ہی ہوتی ہے. جب شادی کی ہے، شکم مادر ہوا، اسی وقت ہی خیال کرنا شروع ہونا ہے. پیدا ہوا جی، تہنیک کرنی ہے، گھٹی ڈالنی ہے، پھر حقیقہ کرنا ہے، نام رکھنا ہے، صاحب حیثیت پر حقیقہ ہے، نام اچھا رکھنا ہے، ختنہ کرنا ہے. یہ ساری ذمہ داریاں ہیں. عموماً لوگ ان کو تو کر لیتے ہیں کہ اس وقت محبت غالب ہوتی ہے. بچہ نیا نیا ہوتا ہے نا، بہت سارے کام وہ ہو رہے ہوتے ہیں، اسی میں اگر نیت درست ہو جائے، وہ کرنے تو ویسے ہی ہیں، بھلے جھانڈ ہے، بھلے حقیقہ ہے، بھلے ختنہ ہے، تو وہ سب سنت کی نیت کی وجہ سے ثواب بن جائیں گے، لیکن وہ ہوتے ہیں. اس وقت محبت غالب ہوتی ہے، بچہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس کا ہر کام کرنے کو انسان بڑی خوشی سے تیار ہوتا ہے. اور یہ فارغ و ذمہ نہیں ہو گئے. اب 7 سال میں نماز ہے، 10 سال میں سختی ہے، پھر اور بڑی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اور اگر یہ ساتھ تربیت کرتا رہا، تربیت میں سب سے پہلی چیز قرآن نے جو بتائی، قو انفسکم، اپنے آپ کو نمونہ بناؤ. دوسری چیز قرآن نے بتائی، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو. جب خود جاتے ہو نیک لوگوں کے پاس، اپنی اولاد کو بھی لے کے جاؤ. ماحول گھر کا بھی اچھا بناؤ، ادھر ادھر جب لے جاؤ اچھے ماحول میں لے جاؤ. اور یہی اولاد تمہیں کبھی نہیں بھولے گی. جب زندہ ہو تو خدمت کے لحاظ سے، مر جاؤ تو دعائے مغفرت کے لحاظ سے یہ اولاد کبھی نہیں بھولے گی جس کی تربیت اچھی کی، جس کے لیے تم خود اچھا نمونہ بنے، ماحول اس کو گھر کا اچھا دیا، ادھر ادھر نیک لوگوں کی ملاقاتوں میں اس کو لے کے جاتے رہے، اور دعائیں کرتے بھی رہے، دعائیں کرواتے بھی رہے دوسروں سے کہ میری اولاد اچھی ہو جائے. تو انشاءاللہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. آپ کی جب محنت اور طلب اور تڑپ کو دیکھے گا تو آپ کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا. اور جب محنت میں کمی تو مایوسی ہوتی ہے نا. ایک دفعہ بچے نے بات نہیں مانی، 2 دفعہ نہیں مانی، 4 دفعہ نہیں مانی اور مایوسی کر دی، یہ بھی غلط ہے. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. مایوس نہیں ہونا ہے، یہ آپ کی محنت ہے اور ہدایت اللہ نے دینی ہے. تو آپ کس چیز سے مایوس ہو رہے ہیں؟ آپ اپنی محنت سے مایوس ہیں تو دوبارہ محنت کریں اور تازہ محنت کریں کہ محنت میں کمی ہے، اور یہی ہو سکتا ہے محنت میں کمی ہو. اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہے، ادھر کی عطا کے بارے میں آپ نے مایوسی نہیں سوچنی، ورنہ خطرہ ہے، گناہ ہو جائے گا کہ اللہ کیوں نہیں دے رہا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہمیشہ بات اپنی طرف منسوب کرنی چاہیے کہ میرے اندر کمزوری ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے میری اولاد صحیح نہیں ہو رہی، میری تربیت میں غلطی ہے. جب اچھی تربیت اور اچھی فکر ہوگی، دنیا آخرت کے لحاظ سے اولاد آپ کے لیے سکون، صدقہ جاریہ کا سبب بنے گی. اور جب ہم اچھی تربیت نہیں کریں گے، اولاد کو ایک اچھا انسان نہیں بنائیں گے، اچھا مسلمان تو بہت اونچی بات ہے، اچھا انسان اولاد کو نہیں بنائیں گے تو پہلے تو یورپ کے قصے سنے جاتے تھے کہ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو نرسنگ ہوم میں داخل کر دیا جاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو وہ نرسنگ ہوم والے گھر میں فون کرتے ہیں بچے کو کہ تمہارا والد مر گیا ہے. تو یہ بچہ کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، اس کا کفن دفن کر لیا جائے، میں نہیں آ سکتا ہوں، بل گھر میں بھیج دینا، خرچہ کتنا ہوتا ہے. یہ پہلے یورپ کے قصے تھے. اب یہ قصے پاکستان کے بھی بن چکے ہیں. یہ کیوں بنے قصے؟ اس میں غلطی ان والدین کی ہے کہ جنہوں نے اولاد کو بے لگام چھوڑا، بالغ ہونے کے بعد بھی اولاد کو بے لگام، بچے ہیں جی، اب کیا کریں، ویسے ان کی نوکری اچھی ہے، پیسہ اچھا ہے، عہدہ اچھا ہے، بس تھوڑا سا
بے راہ ہو گئے ہیں، تھوڑا سا بے راہ ہو گئے ہیں۔ پیسہ نظر آیا تو اولاد کی گمراہی تھوڑی سی بے راہ نظر آئی۔ مطلوب پیسہ تھا نا، وہ اچھے، نوکری اچھی ہے، تنخواہ بہت ہے، تو تھوڑے سے بے راہ ہو گئے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہو گیا، بڑا صحت مند تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا کہ یار یہ اس کو دیکھو، یہ ٹھیک ٹھاک ہے اور کچھ ہل جل نہیں رہا۔ تو ڈاکٹر نے کہا یار اس کا گوشت پوشت وضع قطع وغیرہ اعضاء سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اس کے کسی عضو کو کچھ بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا یہ ہوا کہ روح نکل گئی ہے، تھوڑا سا یہ ہوا کہ روح نکل گئی ہے، باقی یہ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج کا مسلم والد اولاد کی اچھی نوکری نظر آتی ہے، اس کو اچھا عہدہ نظر آتا ہے، ٹیپ ٹاپ نظر آتی ہے، اور اس کا شراب کباب، اس کی گمراہی، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت اچھا ہے، کھاتا پیتا ہے، کھاتا پیتے کا تصور دیکھتے رہو، بس تھوڑا سا بے راہ ہو گیا ہے، اور یہ وہی بچہ بنے گا کہ جو میں نے بتایا کہ نرسنگ ہوم کے وہ تماشے، وہ قصے کہانیاں، وہ افسانے، وہ یورپ کے تھے، اب آپ کی کراچی کے، آپ کے ملک کے بن گئے، اور اس حد تک باتیں دارالفتاؤں میں آتی ہیں کہ بیٹے نے یہ کہہ دیا کہ میں میٹنگ میں جا رہا ہوں، وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ابو مر گیا ہے تو اس کو کفن دفن کر دیا جائے، میں آ جاؤں گا، بل ادا کر دوں گا۔ یہ وہ اولاد ہے جس کی تربیت والدین نے نہیں کی ہے۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ گئے اور بیٹا سائیڈ میں کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو جنازہ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا قصور ہے کہ اس نے بھی نہیں سیکھا، لیکن والدین کا بھی قصور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اولاد کو ایسے بے لگام نہ چھوڑو۔ حدیث میں آتا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آخرت میں کچھ لوگ بڑے اعمال والے ہوں گے، لیکن جب نیکیوں کو جمع کیا جائے گا تو ان کی نیکیاں نہیں ہوں گی، تو وہ دوسرے لوگ کہیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اکل عیالہ حسناتہ، اس بندے کی نیکیاں تو بہت تھیں لیکن اس کی اہل و عیال اس کی نیکیوں کو کھا گئی ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، انسان کے اپنے ذاتی گناہ ہیں، ایسے ہی اس کا یہ گناہ کہ اولاد اور اہل و عیال کی تربیت صحیح نہیں کی ہے، اور وہ گناہگار ہوتے ہیں، تو یہ اس کا بھی گناہ ہے، یہ اس کا بھی گناہ ہے، یہ بھی اس کا اپنا گناہ ہے۔ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے اولاد کی تعلیم و تربیت۔ فرمایا 3 طبقے ہیں لوگوں کے۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جس کو اسلامی تربیت کی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ اپنے لیے نہ اولاد کے لیے، بس ٹھیک ہے یوں اس طرح ہے، اور یہ ان کو منحوس مقام کیوں ملا کہ انہوں نے ماحول ایسا اختیار کیا ہے کہ جس سے اچھی تربیت کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ ایسے ماحول میں پروان چڑھے، نہ اپنی اچھی تعلیم و تربیت کی فکر کی ہے، نہ اولاد کی پھر کی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ دونوں تباہ ہوئے۔ دوسرا ایک اور طبقہ ہے کہ جو اپنے لحاظ سے تو نیکیوں کی فکر کرتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے، لیکن بیوی بچوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، گانا سنتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، اور گناہ کرتے ہیں، گندے ماحول میں جاتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، لیکن خود بہت نیک ہے، تکبیر اولیٰ بھی نہیں اس کی ضائع ہوتی، صدقات و خیرات، حج عمرہ بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، لیکن اولاد کے بارے میں بے پرواہ ہے۔
غافل ہے، فکر مند نہیں ہے، تو یہ شخص بھی نیک نہیں ہے۔ اور ایسا فرق ہوتا ہے کہ ایک شخص سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ یہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے دفتر کا، ہماری مسجد کا اتنا بہترین انسان ہے، صوم و صلات والا ہے، خیرات والا ہے، خدمت خلق والا ہے، لیکن اگر آپ کو اتفاق ہو جائے اس کے بال بچوں کو دیکھنے کا تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ تو اس بندے نے جو خود کو تو نیک بنایا، لیکن نیک بننا کافی نہیں تھا، اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا ہے۔ تیسرا طبقہ ایسا ہے کہ اس کو اپنی فکر نہیں ہے۔ دوسرا تو وہ تھا نا کہ اپنی فکر ہے، اولاد سے غافل رہا، زمین و آسمان کا فرق محسوس ہونے لگا، بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ اولاد اس کی ہے، یہ بیوی اس کی ہے۔ تیسرا طبقہ کہ اپنے بارے میں بے فکر رہا، بس جی ہم تو ایسے ہی رہ گئے، گندے ہو گئے، یوں ہو گیا۔ اولاد کو اچھا بنانا چاہتا ہے، اولاد کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو بہت مشکل ہوگا۔ اپنے آپ کو نمونہ بنانا ضروری ہے، ہر گندے کام، گندی بات، گندی چیز سے خود بچے گا، اولاد کو تب بتا سکے گا جب خود لاہو لعب کا شکار ہے اور اولاد کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو بڑا مشکل کام ہے، ممکن بھی ہے لیکن مشکل بہت ہے، اور یہ طبقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ خود کو بھی ٹھیک بنانا ہے اور اولاد کو بھی ٹھیک بنانا ہے، ورنہ العیال سوس الطاعات، العیال سوس دیمک کو، گن کو کہتے ہیں کہ اولاد، گناہگار اولاد، بے دین اولاد، یہ آپ کی نیکیوں کا کیڑا ہے، آپ کی نیکیوں کا گن ہے، کھا جائے گا، آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ بناؤ، ایک بہترین انسان، اولاد کو بہترین انسان اور عظیم انسان بناؤ، بہترین انسان اور عظیم انسان، یہ دو جملے یاد رکھنا۔ بہترین انسان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے، وہ مسلمان بہترین انسان ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کی عبادات صحیح ہوں، معاملات صحیح ہوں، اخلاقیات صحیح ہوں، یہ بہترین مسلمان ہے۔ اور عظیم مسلمان کون ہے؟ جو دوسروں کی خیر کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر بھی اس لیے بن رہا ہے کہ اللہ مجھے یہ صلاحیت عطا کرے تو میں قوم کا مسیحا بنوں، ملک کی خدمت کروں۔ کوئی ایسی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے کہ اپنے ملک و ملت کی خدمت کروں، تو یہ ایک عظیم انسان ہے کہ جو محنت کر رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں کر رہا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ وہ مفتی بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے کہ خود بھی اچھا بنوں اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا سبب بن جاؤں، یہ عظیم انسان ہے۔ یہ بہترین مسلمان عقائد و معاملات کے لحاظ سے، یہ پہلی بات ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور پھر اس کو ایک ایسا عظیم انسان بنانا ہے، عظیم انسان کہ جس کے رگ و ریشے میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیوست ہو جائے۔ جب یہ ہے تو جس شعبے میں بھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف عالم دین ہی بنے تو پھر ہی وہ خدا پا سکتا ہے۔ جس شعبے میں بھی جائے، اگر اس کے رگ و ریشے میں یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے وہ صلاحیت عطا کرے کہ میں لوگوں کے لیے کچھ مرہم پٹی کا سبب بن جاؤں، تو یہ بھی بہت عظیم نیت ہے اور اس پر اللہ اس کو اجر عطا کرے۔ کاروبار میں جائے، پیغمبرانہ سنت ہے، اور ایسا نہ بنے جیسے قارون نے خزانہ جمع کیا، ایسا بنے جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس شعبے میں جائے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے تھے، اور ایک شخص آتا ہے غم زدہ،
اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دوگانہ پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے غم زدہ نظر آتے ہو، کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہو؟ یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں عبداللہ بن عباس مسجد نبی میں۔ تو اس نے کہا جی واقعتاً اس قبر میں آرام کرنے والے کی عظمت کی قسم، اس کی عظیم صفات کی قسم کہ میں بہت پریشان ہوں۔ تو عبداللہ نے پوچھا آپ کیا پریشان ہو؟ اس نے کہا کسی کا کچھ حق دینا ہے، قرضہ دینا ہے، اور حالات ایسے ہو گئے کہ میں اس کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں، بس اللہ سے مانگنے آیا ہوں، روضہ رسول کے سائے میں بیٹھا ہوں، تو یہ مانگنے کے لیے آیا ہوں اللہ سے کہ میرا یہ جو میرے ذمہ حق ہے میں وہ ادا کر لوں، اس لیے پریشان ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے لیا کہ کہا چلو۔ مسجد سے جب باہر نکلے تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، آپ تو اعتکاف میں ہیں نا، تو مسجد سے باہر جب بندہ کسی ضرورت کے لیے نکلتا ہے، اپنے پیشاب پخانے کے لیے نکلتا ہے تو نہیں ٹوٹتا اعتکاف، لیکن جب ایسے دنیاوی ضرورت کے لیے باہر نکلتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابھی اتنا زمانہ نہیں ہوا ہے، اس بات کو فرمانے میں اتنا زمانہ نہیں ہوا، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اتنا زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان کسی دکھے مسلمان کا خیال کرتا ہے اور اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے تو 10 سال اعتکاف کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اعتکاف کا بڑا ثواب ہے، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دن کوئی شخص اعتکاف بیٹھتا ہے، نفلی اعتکاف، تو 3 خندق جہنم سے دور ہو جاتا ہے، 3 خندق جہنم سے دور کر دیے جاتا ہے، اور 1 خندق زمین و آسمان سے اس کی مسافت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دن اعتکاف کی یہ فضیلت ہے۔ اور جو مسلمان کسی دکھے انسان، ٹوٹے ہوئے انسان، دل دکھا ہوا ہوتا ہے نا، جب بعض حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کو تلاش کرنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں جاؤ، وہاں اللہ آباد ہوتا ہے کہ وہ بڑے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں کہ وہ بیچارے بے سائل بے سہارا ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوتا، بظاہر بے نام ہوتے ہیں، اپنے غموں میں دل ان کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن ایک محتاج انسان کی مدد کر دے کوئی شخص، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 10 سال اعتکاف کا اس کو ثواب ملے گا۔ یہ تربیت کرنی ہے، اولاد کی یہ تربیت کرنی ہے کہ معاشرے کا بیٹے آپ نے وہ عظیم انسان بننا ہے کہ اپنی فکر کم، دوسروں کی خیر کی فکر جب زیادہ ہوگی تو پھر اپنی بھی ہونے لگ جاتی ہے۔ یہی اونچے لوگوں کی شان قرآن نے بیان کی، فرمایا والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود محتاج ہونے کے باوجود دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نبی کی پیاری جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں اولاد کی محبت اور مال کی محبت کہیں میری بندگی سے غافل نہ کر دے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند۔ اقبال مرحوم کیا بات کرتا ہے، فرمایا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وام و گما، یہ سب
بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور لام لینے سے کام نہیں بنتا، اسلام کی پاسداری کے لیے تو آگ میں کود جانا پڑتا ہے۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دوستو، ایک وہ بت ہیں، وہ مورتیں ہیں جو ہندوؤں نے بت خانے میں سجائے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نظر و نیاز ان کے اوپر چڑھاتے ہیں، اور ایک وہ بت ہیں جو مسلم نے اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم نہیں مان رہا، نبی کی سنت کی پرواہ نہیں کر رہا، اپنے رسم و رواج میں لگا ہوا ہے، اپنی خواہشات نفس کی تکمیل میں لگا ہوا ہے۔ یہ وہ بت ہیں جو ہر کسی نے اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، اور اسلام کی بندگی سے یہ بت سے دور کر رہے ہیں۔ قرآن اسی کو دستک دے رہا ہے، غافل دلوں کو جگاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جو دنیا کی محبت میں مدہوش ہوا، اسی سورہ منافقون میں قرآن کہتا ہے دنیا کی محبت میں مدہوش ہونے والے تو مومن اور مسلم نہیں ہوتے، منافق ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبت میں جو مدہوش ہوا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بندگی کو فراموش کیا، تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے اللہ رسول کو چھوڑا، دنیا کے لہو و لعب میں مصروف ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی خسارے میں آئے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے ایمان والو، مال و دولت کو، اولاد کو اللہ کی بندگی میں لگاؤ، اچھی تربیت کرو، اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور اپنی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ روح نکلنے سے پہلے صحت کے زمانے میں، ضرورت کے زمانے میں، خواہشات جب تمنائیں اور آرزویں جوانی کا زمانہ ہو، جب پیسے کی ضرورت بھی سمجھ میں آ رہی ہو، تو اس وقت صدقہ کرنا سب سے افضل ہوتا ہے۔ جب ضرورت بھی ہو، جوانی بھی ہو، موت کے آثار بھی ابر نظر نہیں آ رہے ہوں، تب اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس سے پہلے من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے آثار نظر آنے لگے، روح نکالنے والے فرشتے نظر آنے لگے۔ اب کہتا ہے اللہ پاک رب اخرتنی الی اجل قریب، ابھی میری موت نہ لینا، مجھے موت نہ دینا، اے میرے رب مجھے تھوڑی زندگی کا مہلت دے دینا، میں صدقہ بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، روزے بھی رکھوں گا، حج بھی کروں گا، اتنا نیک بنوں گا، اتنے صدقے خیرات کروں گا، اتنا نیک بنوں گا، اکم من الصالحین، میں تیرے صالحین بندوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ لیکن اس وقت تو یہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کہ دوبارہ زندگی مل جائے۔ قرآن نے کہا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ دوستو، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔